اس میں سازی بھی تھا کہ وہ علامہ آدم الاسماء کلھا. ٹھیک ہے, اس کلھا سے ذرا کچھ تفصیل اس کی ہے ہو سکتی؟ آدم الاسماء کلھا ایک یہ معنی ہے کہ سب سے پہلا جو زبان کا علم شروع ہوا ہے وہ اسماء سے شروع ہوا ہے, اور یہاں خلیفہ سے پہلے ہی اسماء شروع ہو چکے تھے, اس لیے یہ جو مضمون ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے پیچھے لے جانا پڑے گا. آدم پر جب اسماء کا لفظ اطلاق پایا ہے تو وہ صفات باری تعالیٰ کے تعلق میں ہے, لیکن اسماء کے علم کا آغاز آدم سے نہیں ہوا. آدم کو جو خدا کا نبی تھا, اسماء کا علم پہلے سے شروع ہو چکا تھا, کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیتیں تخلیق انسانیت کے ساتھ علم اسماء کو جوڑتی ہیں. خلق الانسان علمہ البیان, پھر وربک الاکرم الذی علم بالقلم, تو پہلے بیان دیا پھر اس کو قلم پکڑایا اور اس طرح علم کو ترویج دی. تو خلیفہ جو جس آدم کو خلیفہ بنانا تھا اس کو بطور خلیفہ یہاں ذکر نہیں کیا بلکہ آدم کے طور پر ذکر کیا ہے تاکہ بیک وقت یہ مضمون وسیع ہو جائے. بحیثیت پہلے آدم کے اسماء کا معنی یہ ہوگا کہ اس کو ہم نے زبان سکھائی ہے, اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اسماء کی تعریف میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو بعض جو صرفی نحوی لوگ ہیں وہ انہوں نے اسم کی تعریف ہی غلط کی ہوئی ہے کہ اسم وہ ہے جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا اور یہ فعل اس سے الگ چیز ہے. اور مشرف صاحب نے فرمایا ہے کہ اسم لفظ ہر بامانہ چیز پر بولا جائے گا اور فعل بھی اسی کے حصے ہیں, افعال بھی, یعنی اس تعلق میں یہ تعریف فرمائی ہے. تو اسماء اللہ سے مراد صرف اسماء نہیں بلکہ اسماء کا استعمال اور ان کے باہمی تعلقات کو ظاہر کرنے کا طریقہ بھی ہے. لیکن یہ بھی ساتھ اسماء کیوں کہا, ساری بات کیوں نہیں کہی, اس لیے کہ پہلا زبان کا جو شعور بخشا گیا ہے وہ نام سے بخشا گیا ہے, فعل کی بجائے نام. اور بالکل یہی طریق آج تک ہم اپنے بچوں سے استعمال کرتے ہیں, ابا امی اللہ میں تم بس. تو جو فعل ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. اور مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ اسماء کی ذیل میں ہی افعال بھی بیان ہو گئے ہیں جو بعد میں سکھائے جانے تھے. تو جہاں تک آدم کا تعلق ہے اس کے دو حصے بنیں گے. ایک وہ آدم جو ابتدائے آفرینش یعنی انسان کی تخلیق کے آغاز میں اس مقام کو پہنچا کہ اللہ نے اس کو زبان الہام کی. اس کو پہلے نام بتائے گئے, پھر رفتہ رفتہ نام جوڑنے کے طریقے اور افعال بتائے گئے. پھر وہ آدم جب اس پہلو سے ٹھیک ٹھاک ہو گیا کہ اس کو بیان آ گیا ہے, پھر نفخ روح ہوا ہے اس میں, جیسا کہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. نفخت لفظ بولنا تھا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو سویت سے مراد انسان کا وہ ملکہ ہے جو اسے حیوانی دنیا سے ممتاز کرتا ہے, اور وہ بیان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بیان نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں رہتا, اس کی ساری ترقی جو ہے وہ الٹی پھر جائے. جو فضیلت ملی ہے, جس سے عقل روشن ہوئی ہے, جس سے اس کی صلاحیتوں کو سیکل کیا گیا, وہ بیان تھا. اور اس پہلو سے جب اس کو مکمل کر لیا گیا تاکہ وہ خدا کا کلام سمجھ سکے, اس وقت تک وہ دنیا کا سردار نہیں بنایا گیا. وہ سردار جس کو فرشتوں کو حکم تھا کہ سجدہ کرو, اس کے متعلق فرمایا انتظار کرو, میں ان کو نہیں کہہ رہا. جب میں آدم کو خلیفہ بناؤں گا, فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جو ہی میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا یعنی الہام کروں گا, پھر اس پہ سجدہ کرو. تو پہلا جو آدم تھا وہ اس شعر سے خلیفہ بنتا ہے. آدم اپنے تخلیق کے آغاز اور سویت کے مضمون کے مکمل ہونے تک خلیفہ نہیں بنتا. خلیفہ بنتا ہے نفخ روح سے.
بس آدم و خلیفہ کے جو امتزاج ہیں نا کہاں وہ الگ ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر اف اٹ از ناٹ آؤٹ آف پلیس وہ شیعہ جو ہے نا وہ کلا سے پڑھا حضرت وہ پائتن کا نام لے خود ان کی اسماء کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ پھر جب آدم کو بنایا تو اس کے تعلق میں جو لفظ اسماء آیا ہے نفخ روح کے بعد وہ پھر صفات باری تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مضمون کامل ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو وہ خلیفہ جو دراصل مقصود بالذات تھا وہ بعد میں آیا ہے. وہ خلیفہ جس سے خلافت اللہ کا آغاز ہوا ہے وہ پہلا خلیفہ تھا جس پہ یہ منتج ہو کر اپنے درجہ کمال کو پہنچی ہے خلافت رسول اللہ علیہ وسلم سے. اسی نسبت سے اسماء محدود یا وسیع تر ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ظہور مہدی آخر